अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, गोलूटलो, कोटली लाइंस एंड मोबिलिंग प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। बड़े हमारे जश्न तो चल ही रहे हैं, दोनों मैचेस हम जीत गए। अगेंस्ट इंडिया भी हमारी शानदार फतह, देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी हम मैच जीतने में कामयाब हुए। 10 विकेट से भी जीते, 5 विकेट से भी जीते। और ख़ासकर हमारे बॉलर्स जिनकी रैंकिंग आज जो आई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग जारी हुई, इसमें टॉप 20 में हारिस रऊफ आ गए, 17वें नंबर पे पहुंच गए T20 क्रिकेट में। और 12वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी। क्या कमाल गेंदें कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। ऐसा लग रहा है वकार यूनुस के जाने के बाद हमारे बॉलर्स में कुछ एक बैटरी कुछ चार्ज हो गई है, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। और इस टीम मैनेजमेंट को हम लाजमी तौर पे क्रेडिट देंगे कि जिसने चार्ज अप करके रख दिया टीम को। जो मेंटल टफनेस रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो तमाम की तमाम सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हैडन और उनके साथ वर्नन फेलेंडर ने जो कुछ भी किया वो लाजवाब है। मंसूर राना टीम के मैनेजर तो खासे अरसे से थे, लेकिन उन पे आज तक कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खामोशी से जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, वापस आते हैं, घर चले जाते हैं, कहीं नज़र ही नहीं आते। वो सिर्फ और सिर्फ टीम के मैनेजर हैं। लेकिन उनके हवाले से कभी किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की कि मंसूर राना से ये हो गया, मंसूर राना ने ये कर दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कल पाकिस्तान जो फंस के मैच जीत गया, दैट्स वेरी गुड। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो जो हमें कहते हैं ना कि पीठ दिखा के भाग गए थे, दुम दबा के भाग गए थे कीवीज़, उनकी शाहीनों ने भी पर उतर दी है। तो ये पाकिस्तान की शान रही है कि जो हमें नुकसान पहुँचाएगा उसके बाद फिर उसके साथ ये सूरत हाल होगी। लेकिन हम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जैसी टीम होती है हम वैसे ही खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलेंगे, नमीबिया आ जाएगी, नमीबिया की तरह खेलेंगे। तो इसलिए हम बड़ी बात कोई भी नहीं कर रहे। वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स, इसी तरह आप जिस तरह खेल रहे हैं इसी तरह खेलते रहें और कौम को खुश करते रहें। पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं आज के मैचेस पर तो आता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी बात कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि जो फिर मीडिया की जीनत बन जाती है और हर कोई उस पर बात कर रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पर हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे नाजरीन तो सुनना चाहते हैं। और वो तो ज़ाहिर है कि आपके शो में उस इशू पे बात नहीं हुई, सारे जहाँ पे मीडिया में लगा हुआ है आपने बात नहीं की। हम बात नहीं करना चाहते थे। कल जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल पे सबके सामने था। डॉक्टर नौमान नियाज़ और शुएब अख्तर के दरमियान वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे बहुत काबिल एहतराम है, उनकी बड़ी खिदमात हैं। और ख़ासकर सर वेवन रिचर्ड्स और डेविड गावर तो हमारे मेहमान हैं। उनकी मौजूदगी में जो कुछ हुआ, क्या इम्पैक्ट किया, क्या पैगाम किया होगा वहाँ पे कि आप अपने सुपरस्टार को ऐसे उठा के कह देते हैं आप चले जाओ। क्या गलती है वो तो ज़ाहिर है अब नौमान साहब अगर बता देते तो पता चल जाती। उनका जो आज ट्वीट आया था उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा शुएब अख्तर तो वर्ल्ड क्लास है, शुएब अख्तर की तो बहुत खिदमात है, मेरी उनसे बहुत दोस्ती है और मैं उनको विश करता हूँ उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन वो, और उन्होंने कहा कि वन साइडेड स्टोरी है ये। तो भाई सेकंड साइड की स्टोरी भी आवाम को अगर मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है और अब वो इस चीज़ की तहकीकात करेगी कि जो भी इंसिडेंट हुआ ये क्यों हुआ और इसके रीजंस क्या थे। अब बहुत सारे लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको पता है ना कि व्यूज़ कैसे मिलेंगे। लेकिन ना शुएब अख्तर तो एटलीस्ट व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, शुएब अख्तर की जो शोहरत है, और ना डॉक्टर नौमान नियाज़ को उनका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, तो उस लिहाज से व्यूज़ की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पीछे कन्फ्यूजन क्या है वो ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि ये एक जगह पर हो गया। फिर हमारे स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अब मैं अपने यहाँ पे किसी शो के मेहमान से, मैं ठीक है मेरा इख्तलाफ हो सकता है मुझे कोई बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं ब्रेक लूँगा और ब्रेक में जाके उनसे कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं ड्यूरिंग प्रोग्राम बोलूँ कि नहीं आप मेरे मेहमान थे, आप यहाँ से उठ के चले जाएँ। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरी अपनी ज़ाती राय में आपका मेहमान है वह आप उसको रिस्पेक्ट दें। लेकिन उनकी दोस्तियाँ भी आपस में बहुत हैं, राशिद लतीफ़ साहब की, नौमान नियाज़ साहब की, शुएब अख्तर साहब की। हो सकता है बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं तो भी शायद कुछ इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तियों के बाद, तो उसकी कोई रीज़न होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुल के सामने आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो। हमने मैच हराया था, सारा मीडिया जो है वो इंडिया का पाकिस्तान के गुण गा रहा था और अपनी टीम को जो है वो बजाने में लगा हुआ था, उनके खिलाफ बोलने में लगा हुआ था। लेकिन अब सारी तोपों का रुख हमारी तरफ हो गया। देखो स्पीड स्टार के साथ 100 माइल से जो गेंद करता है उसके साथ किस तरीके से रवैया अख्तियार किया जाता है। इनके शो में देखो किस तरीके से बात करते हैं। इन्होंने ये भी नहीं देखा, मैं बहुत सारे चैनल्स की बता रहा हूँ जिस पे लोग बात कर रहे थे, सर वेवन रिचर्ड्स बैठे हुए,
گاور بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود یعنی کہ اگر اختلافات بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان مہمانوں کے سامنے تو احترام کر لیا جاتا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, اس کا رزلٹ تو سامنے آ جائے گا. خیر چلیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج کے میچز پہ. کیا ہو گیا بنگال ٹائیگرز کو؟ ایسا لگ رہا ہے پوسی کیٹ بن کے رہ گئے. پہلے اسکاٹ لینڈ سے ہار گئے, پھر اس کے بعد اگر بات کر لیتے ہیں تو انگلینڈ کے خلاف انہیں شکست کا سامنا آج کرنا پڑا, اور بڑے ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد وہ آج بھی جو ہے نا, وہ انگلینڈ سے جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے وہ بھی ہم سب نے دیکھی کہ 120-125 رن بنانا ان کے لیے دشوار ہو گیا. اسکاٹ لینڈ سے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر ہار گئے تھے, یا اس سے پہلے میچ میں سری لنکا کے خلاف 170 رنز بنانے کے بعد ہار گئے تھے. کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے, لیکن ایشیائی کنڈیشن میں ایشیائی ٹیموں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن وابستہ کی گئی تھی کہ انہیں تو عادت ہے ان پچز پہ کھیلنے کی, لیکن بنگال ٹائیگرز اب تک کچھ بھی نہیں کر پائے. دوسرے میچ میں نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے لیے شاید ایک ہی چانس تھا کہ وہ سپر 12 میں کون میچ جیتتا ہے, تو آج نمیبیا باری رہ گیا اور 4 وکٹ سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہونے والے میچ میں جو ابوظہبی کے مقام پہ کھیلا گیا فتح حاصل کی. بات کریں گے ان تمام ایشوز کے اوپر. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین, کرکٹ اینالسٹ, کمنٹیٹر, کوچ سعید اعزاز صاحب. بہت بہت شکریہ سعید اعزاز صاحب آپ کا. جبکہ اس جانب آ جاتا ہوں تو پھر انتہائی قابل احترام جنہوں نے کشمیر پریمیئر لیگ, اس وقت کے جب ٹیمیں خریدنا مشکل ہو رہا تھا, لیگ ہوگی یا نہیں ہوگی, 10 قسم کے مسائل تھے, لیکن کشمیر کے نام کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ کشمیر کا نام پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوٹلی لائنز ٹیم خریدی, اس ٹیم کی کارکردگی, کل آصف علی نے میچ جتایا, وہ بھی انہی کی ٹیم سے کھیلے تھے وہاں کشمیر میں بھی, انہوں نے زبردست قسم کے چھکے لگائے تھے, کوئی اور نہیں. خالد ضیاء صاحب اونر کوٹلی لائنز ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود, تھینک یو ویری مچ. اس جانب دوبارہ آ جاتا ہوں تو پھر پاکستان کرکٹ کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی, لیکن یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت اچھی کرکٹ نہیں کھیلی, لیکن میں نے کرکٹ کی جو ان کو سمجھ ہے, یہ خیر تکلف سے کام لیتے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں سنا تو جب کہتے ہیں T20 کرکٹ ایجاد کراچی سے ہوئی ہے, تو جو پہلے 3 ناظم آباد سپر کپ T20 کے کھیلے گئے تھے, 3 ان کی قیادت میں ٹیم نے جیتے تھے. تو آپ یہ خود تکلف سے کام لیتے ہیں, لیکن یہ ان کی پرفارمنس رہی ہے. بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, سمجھ ہے کرکٹ کی, جونیئر سطح پہ لڑکوں کو گروم کرنے میں, اوپر لانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. شعیب حبیب صاحب, بہت بہت شکریہ شعیب حبیب صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اس جانب آ جاتا ہوں تو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں, ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کراچی یونیورسٹی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ کلاس فرینچائز PSL کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ٹرینر بھی ہیں. ان کا ڈیزگنیشن تو بڑا ڈیفرنٹ ہے, میں اکثر بھول جاتا ہوں, لیکن راشد قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ راشد بھائی آپ کا, بہت بہت شکریہ. جبکہ اس جانب آ جاتے ہیں تو کرکٹ بھی کھیلی, کرکٹ سے وابستگی بھی بہت رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں بہت انوالوڈ رہتے ہیں, بہت گفتگو کرتے ہیں, خاصی چیزوں کو سمجھتے ہیں. گریڈ 2 لیول تک خود بھی کھیلے, آسٹریلیا میں بھی جا کے کرکٹ کھیلی, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہے. سید آفتاب علی شاہ صاحب, آفتاب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, تھینک یو ویری مچ. سعید بھائی آپ سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیں جنہوں نے نہیں دیکھا کہ ہوا کیا تھا, تاکہ پھر ہمیں بات کرنے میں بھی تھوڑی سی آسانی رہے گی. جی پروڈکشن ٹیم ذرا کیا ہوا تھا اس وقت جب نعمان نیاز صاحب نے کہا شعیب اختر کو, کیا کہا, ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی. They scored 134 and Pakistan, they made a mess of it, but I think the pitch was like very slow, low, difficult. Well, the question is that do you think that Pakistan made a mess of it? well, let's talk about the Kiwis first, right? Yeah. Did they make a mess out of it? No, they didn't. Yeah. Well, we all know that, the Pakistan was going to make a comeback with the spinners, right? Yeah. But why didn't we introduce the spinners early on? We did not need to use Hassan Ali. We should have kept him for the reverse swing. It was reversing, right? It was going along with the shine, wasn't it? Yeah. I'm asking you, sir, did you see the game? No, so I saw the match, but I'm asking you because there are lots of people, so I just can't You lost today. comment back. Yeah. Okay. Right. So I didn't think that, Hassan Ali should be brought in early on. I think that was Hafiz's job and Shadab's job. When the New Zealand were looking to take singles, the Pakistan contained them. Pakistan put pressure on them in terms of, to keeping them in pressure in terms of not giving them a freebies. Yeah. I think that we all knew that right from the word go that the New Zealanders going to struggle against spinners, and we exactly did that. They were 42 in a power play, right?
And then all of a sudden that they were crunched down by the spinners of Pakistani bowlers. And then I think you must give credit. No, they must give credit to Lahore Qalandars. And this is the main culprit, this guy sitting right in the middle. Haris Rauf. No, Shaheen Shah Afridi too. Shaheen Shah Afridi too, yeah. This was the guy that was brought by Aqil Javed and Lahore Qalandar and PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. یہ گفتگو ہوئی تھی, آپ نے سنی لی ہوگی, اس پہ اب کیا تبصرہ کریں. لیکن اس کے بعد شعیب اختر گئے نہیں تھے, بریک تو لے لیا گیا تھا, شعیب اختر وہیں پر ہی تھے, اور اس کی بھی تحقیقات سننا ہے. ابھی ہم آگے ایاز اکبر یوسف زئی صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن پہ لیں گے, سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں, جو فالو کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو, ان سے بھی جانیں گے. لیکن پھر شعیب اختر نے کیا رویہ تھا ان کا, ذرا دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈیو میں. پہلے So پاکستان کے اسپنرز کی آپ بات کر رہے تھے کہ they really dominated today. Yeah. I was building a case not against you, about Haris Rauf. Okay. That was a find of Lahore Qalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Shaheen Shah Afridi. Okay. Yeah. We got that clear? Yeah, it's very clear. Just have a big smile. Well, Have a big smile. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. It's just okay? Continue. All right. So, دوسری چیز یہ ہے کہ let's move forward here. You just give an answer to it. Okay. David, I'm resigning from PTV. اور جس طرح میرے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ بہیو کیا گیا, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. So now we see Asif Ali scoring 27 and 12 balls with 1-4. اور اس کے بعد شعیب اختر اٹھے تھے اور شو سے چلے گئے تھے. لیکن رات کو شعیب اختر نے اپنا ایک پیغام سوشل میڈیا پہ دیا جو وائرل ہو گیا تھا. ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں, پھر اپنے گیسٹ سے بات کرتے ہیں. نیشنل ٹی وی پر انسلٹ ہوئی, شعیب اختر کا یہ کہنا تھا. سعید اعزاز صاحب, آپ کا تبصرہ چاہوں گا. آپ سوال کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے, میں نے آپ کو سب سنا دیا. جی دیکھیں نسیم بھائی, میں شعیب کو میرے خیال میں اس پی ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, اور میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ شعیب نے جب بات شروع کی تھی, اس نے اس کانفیڈنس سے بات شروع نہیں کی تھی, یا اتنا انجوائے جیسے اس پروگرام میں نعمان اجاز بڑا اس کا دوست, ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا دوست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے بات شروع کی تو میں سمجھتا ہوں وہ سینس میں نہیں تھا. اس نے وہ اچھا ہو سکتا ہے نعمان اجاز بھی بہت قابل انسان ہے, ہو جس طرح سے بات کر رہا تھا وہ, آپ دوبارہ کلپ اٹھا کے دیکھیں, شعیب اختر وہ لگ ہی نہیں رہا تھا جو شعیب اختر کی اس سے نعمان اجاز سے, یا ان کے درمیان میں پہلے کچھ ہو چکا تھا, پہلے کچھ ایسا تھا, مگر ان دونوں کو نہیں, اپنے نسیم, ان دونوں نے ہمیں تو افسوس اس سے ہوا کہ وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا آپ نے موقع دیا, دے دیا, اور اوپر سے چلو اپنے پلیئر بیٹھے ہوتے, کوئی بات نہیں, اوپر سے ویمن ریچرڈس اور گاور بیٹھے, پوری یہ تو ہسٹری ہو گئی نا, یہ تو زندگی بھر یہ لوگ اپنی کتابیں لکھیں گے, کچھ بھی لکھیں گے, یہ قصہ ضرور وہ لکھیں گے کہ یہ پاکستان میں اس چینل پہ میرے ساتھ یہ ہوا. میرے ایک شو میں جو ہے وہ یوسف بھائی کی اور رمیز بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی. مجھے آج بھی وہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, میرے ہی شو میں کیوں ہوا, لیکن وہ آج تک ڈسکس ہوتا ہے, نہیں چھوڑتے لوگ, اس کو بار بار وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا اس کا جواب سوچ لیں کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیوں نہیں. اس کی میں نہیں سمجھتا نسیم بھائی, ایک بریک لے کے آ رہا ہوں ذرا. میں نے اپنے لوگوں کو دکھا دیا, آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں. اصل میں یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا, ہم گیسٹ تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں, کال کے تھرو آپ اپنے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ تحفظات ہیں یا پرابلم ہے, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ آ کے کہیں. 02134860893, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 02134860893 نمبر پہ کال کریں گے, شو کا حصہ بنیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ورلڈ
پیپسی نیا نازم آباد گلوٹ لو کوٹلی لائنز اینڈ موبلنگ پریزنٹس ورلڈ کپ اور ہم سب ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جس کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شعیب اختر اور جو پی ٹی وی اسپورٹس پہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا تھا وہ آپ کو ڈیٹیل میں سنوا دیا تھا کہ اب آپ کی رائے لے لیتے ہیں اس میں کیا ہے. میں خالد بھائی آپ کی جانب آؤں گا. آپ کیونکہ آپ کے تو برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں شعیب اختر کشمیر پریمیئر لیگ کے, تو اس کو کس طرح دیکھا آپ نے؟ دوسرے اگر رائے دے تو میں تو کہوں گا کہ جو ہوا بہت ہی برا ہوا. اس کو اس موقع پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. خامخواہ ہم نے جگ ہنسائی کا موقع دے دیا دنیا کو. مگر ابھی جو آپ نے کلپ دکھا ہے اس کو دیکھ کے مجھے ایک اندازہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ اسٹرا آن دی کیملز بیک. ایک اونٹ ہوتا ہے وہ دنیا کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, ایک تنکا گرا وہ اونٹ گر گیا. تو لگ رہا ہے کوئی پچھلے کو ایسا کوئی کچھ چیز کوک ہو رہی ہوگی وہ اب کل پھٹ گئی. یہ دیکھ کے لگ رہا ہے اپیرنٹلی جب کہ کچھ بھی نہیں کہا. شعیب اختر بہت ہی ہمبل رہے ہیں, ہنستے رہے ہیں, سوری بول رہے ہیں. اور جو بندہ میرے خیال سے شعیب صاحب کے ساتھ تھوڑی ناانصافی کر گئے ڈاکٹر صاحب, مجھے لگ رہا ہے ایسے تھوڑی سی ہو گئی. کیونکہ مہمان تو تھے نا آپ کے ایٹ دا سیم ٹائم, چلے امپلائے ہیں جو بھی ہیں. دیکھیں ابھی ہم جو پروگرام یہ ہے جو ہمارے جتنے شرکا ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو بیہائنڈ دی اسکرین ہے ان کی بھی عزت ہمیں کرنی ہے. یہ تھوڑی کہ آن اسکرین پہ کریں گے, جو آف اسکرین ہے ان کی بھی عزت پر لازم ہے. تو اتنا بڑا اسٹار انٹرنیشنل پلیئر دنیا میں نام کیا ہوا ہمارا فخر کے باعث ہے, اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر خلبی ان کے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اظہر محمود بیٹھے ہیں, عاقب جاوید بیٹھے ہیں, دین سر ویون ریچرڈ اور ڈیوڈ گاور بھی بیٹھے ہیں. یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو بھی عزت احترام مست ہے. ویری گڈ پوائنٹ کہ یہ بہت آگے کی بات ہے, احترام مست ہے. شعیب بھائی آپ کس طرح اس تمام واقعے کو سم اپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے افسوس کی بات ہے, میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں, دیکھیں ڈاکٹر نیاز ہے نا, اور ایک طریقے سے انہوں نے اپنی پی ٹی وی پہ اجازت داری بنا لی ہے. اور یہ پی ٹی وی جو ادارہ ہے یہ تو پاکستان کے عوام کے اس سے ٹیکسز سے چلتا ہے. اور میں خالد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا یہاں تو شعیب اختر کا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. وہی والی بات کہ پیچھے کچھ ہوا ہے تو وہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ڈاکٹر نعمان نیاز انہوں نے جب ان کے شو کون دیکھتا ہے, ان کے شو کوئی نہیں دیکھتا. شو دیکھو تو آپ کو بلاتے ہی تو پھر وہ لوگ بھی دیکھتے شو. چلو یہ بات کہہ دی تو میں ادھر بھی آ گیا تھا. انہوں نے کراچی سے کس کو بلاتے ہیں؟ اب جیسے انہوں نے راشد لطیف کراچی سے, انہوں نے جیسے ابھی سر رچرڈ کو بلایا, ڈیوڈ گاور کو بلایا. یہ پاکستان کا نیشنل چینل ہے. اگر انہوں نے بلانا تھا بلاتے مشتاق محمد کو, بلاتے آصف اقبال کو, وہ بھی تو انہی کے ایج کے ہیں, انہی کے پیریڈ کی کرکٹ کھیلے میں. بالکل صحیح بات چیز ہے, بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. شعیب بھائی لیکن جو فارنرز کے سامنے ہوا نہیں بہت غلط ہوا ہے. یہ کوئی اچھا میسج تھوڑی. میرے خیال میں آپ نے, میرے کو یاد ہے ڈیوڈ گاور کے جو وہ ہیں بعد میں جو ڈیوڈ گاور نے بولا ہے, ڈیوڈ گاور نے یہ بولا ہے کہ نیشنل ہیرو ہے, نیشنل ہیرو کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے کرکٹر نہیں بولے, نہیں وہ ڈیوڈ گاور بول گیا. نہیں ہمارے کرکٹرز بھی بولے, اور نہیں سبھی بولے جو چینلز پہ بیٹھے ہوئے. نہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا بات کرتے, لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا. راشد قریشی صاحب آپ کی رائے چاہوں گا اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ عمل تھا. جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. وٹ ایور دا بیہائنڈ دا اسکرین جو کوئی بھی تھا, پہلے سے تھا بعد میں جو سلسلہ بھی اس کے پیچھے تھا, بظاہر اس وقت ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو جانی چاہیے تھی. اور میں جیسا سعید بھائی نے کہا میں ان کے سب کے اسی پیج پر ہوں. یہ آپ نے دھوکہ کرتے کرتے موقع دے دیا اور غلط ہوا. کوئی بھی بات ہو, کچھ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں کسی بھی شخص سے, لیکن وہ پلیٹ فارم نہیں تھا. اختلافات کی جیسے ڈاکٹر صاحب اگر میں کسی کو شو میں نہیں بلانا چاہوں گا تو یہ میری اتھارٹی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے شو کے اندر, ٹھیک ہے میں نہیں بلاتا. لیکن اگر میں شو میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد میں اگر کوئی ایٹیٹیوڈ کرتا ہوں, یہ تو میرے ہاتھ میں نا. اگر پرانے اختلافات ہیں بھائی آپ نہیں آئیں گے, ختم ہو گئی بات. لیکن بلا لیا تھا تو پھر تو سوال ہی نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ بھی ہے باہر کیا, وہ ایک نیشنل ہیرو ہے, اور کسی بھی نیشنل ہیرو کے ساتھ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم تو تماشا بن جائیں گے. ہمارے کرکٹر اس وقت کہاں ہیں؟ ہمیں ابھی تو دوسرے لوگ سیکیورٹی میں الجھا رہے ہیں, کل کو ہمیں اخلاقیات کا سبق دینا شروع کر دیں گے لوگ.
हमें तो रोल मॉडल बन के रहना है. हमारे जो स्टार्स हैं, वो जो भी परफॉर्मर्स हैं, उनकी हमें इज्जत करनी है, वो हर सूरत में करनी है. जो चीज़ गलत है तो गलत क्या ही है, मगर वो आप देखिए ना, वहाँ पर सर विव बैठे हुए हैं. आपका तो सर विविन रिचर्ड्स के साथ 6 साल गुजर चुके हैं आपने, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ डगआउट. कैसे आदमी है वैसे वो? और ये जो इंसिडेंट उनके सामने हुआ होगा, तो आपने उनको जितना देखा है, उन्होंने किस तरह इसको लिया होगा? उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, जितना मैं उन्हें जानता हूँ. और इन द वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, and he is very humble towards the he is straight towards the work and humble towards the people. बहुत फ्रेंडली है और बहुत फोकस्ड है और बहुत कीन है. तो बाहर क्या है, वो पाकिस्तान का एक पहचान तो है, पाकिस्तान की दुनिया में सफ़ीर की हैसियत रखते हैं शोएब अख्तर. और माइट भी क्या उन्होंने विविन रिचर्ड्स से रब्ता करने के लिए, हो सकता है आपके कोयटा ग्लैडिएटर से रब्ता करवाया हो, ये भी माइट भी, क्योंकि आपके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ. देखिए, यहाँ तो ये मामला नहीं है, मामला तो सिर्फ इतना सा है कि देखिए, सिर्फ नहीं बल्कि सबसे बड़ा मामला ये है कि वो एक नेशनल चैनल पर जो कि मॉनिटर्ड होता है, ठीक है. अब जैसे आपने बताया तहकीकाती कमेटी भी बन गई, तो उस चैनल के ऊपर ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. कौमी सतह पर ये एक बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस है. बिल्कुल सही बात है. और जितना भी आपने दिखाया, वो डॉक्टर नोमान तो इस तरीके से तो किसी पियोन को नहीं कहा जाता कि आप चले जाए. वो एक नेशनल हीरो है, लेकिन कम शोएब अख्तर भी नहीं है. लास्ट वर्ल्ड कप में उसकी मोइन खान से हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए. तो ऐसा नहीं. प्रोडक्शन टीम जरा अयाज अकबर यूसुफ जई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से, उनको जरा टेलीफोन लाइन पे लीजिएगा. आफ्ताब भाई, आपकी राय चाहूंगा मैं. नसीम राजपूत साहब, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, और हम लोग जिस अंदाज में सोच रहे हैं, बहुत सारे हम जब बाहर बैठते हैं लोगों में, तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि ये चीज़ सही हुई, ये चीज़ गलत हुई. लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाता है और कहीं ना कहीं वो बताता है कि मैं भी हूँ. शोएब अख्तर को हम बहुत सुनते रहे हैं, वो हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, अब हमारा हीरो है हमारा, लेकिन उसकी मैं ख़त्म नहीं होके देती. तो वो मैं जो है, जब इंसान के अंदर आ जाए तो वो बहुत ख़तरनाक होती है वो. और वो आज वो कह रहे हैं कि एक नेशनल स्पोर्ट टीवी पे एक नेशनल हीरो को आप इस तरह ब्लेम कर रहे हैं, या आप नेशनल हीरो को इस तरह उड़ा रहे हैं. तो उन्होंने खुद कितनी दफ़ा ये काम किया है. आप अगर उनके पिछला दौर उठा के देख लें, तो मैं इस वक्त जिस हैसियत में बैठा हूँ, ये मैं अपनी हैसियत में बात कर रहा हूँ. जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं. जी हाँ. तो उन्होंने खुद हमारे पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान को, जो कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहा था, उसको जिस हैसियत में और जिस अंदाज में उन्होंने उड़ाया है, ठीक है, उनका राइट है. कभी मुंह बड़ा है, लेकिन सपोर्ट भी किया कि वो भी कहते थे कि ये बहादुर नहीं है. अभी सुने. जी आपकी बात. अभी जो आप कह रहे हैं, अच्छा, मैं जरा मैं उसमें जी मैं करूंगा. नहीं जी आप बोलिए, आप बात कर रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. शोएब भाई ने कह दिया, चुप हो गया. मेरा कहने का सिर्फ यही मकसद है कि हर इंसान को ना अपने अंदर की फ़रौनियत जो है ना, जो ये आप टीवी पे जब बैठे हुए होते हैं ना, तो बहुत आपको हम्बल स्टेटमेंट देनी चाहिए, अपने आप को बहुत हम्बल रखना चाहिए. इंसान को सामने वाले को गिराना नहीं चाहिए. तमाम हमारे प्लेयर हैं, हमारे 300-400 प्लेयर होंगे मेरा ख्याल है, बमुश्किल 300-400 टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने खेली होगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगे मेरा ख्याल है, 350 या 400. हमारे एक और बहुत एक साबका प्लेयर, साबका फास्ट बॉलर, एक अपने इंटरव्यू में बैठे हुए कह रहे थे, कहेंगे कि ये डॉक्टर नोमान न्याज को तो मुझे तो हैरत हुई कि शोएब अख्तर ने मारा नहीं. आपकी मतलब यहाँ पे इंसान बाज़ दफ़ा आप भी अपनी पटरी से उतर गए. हमें सबको पता है, सब जानते हैं कि कौन अपने अपने दौर में किस तरह क्रिकेट खेला है, किसने किसका. एक आबिद अली फास्ट बॉलर होते थे मेरा ख्याल है, मैं यहाँ पे नाम लूँगा सिकंदर वक्त का, कि बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर होते थे जिनको काट के शायद वो आए हैं, और किस तरह आए होंगे वो ही जानते हैं. ठीक है, या अल्लाह जानता है.
اور یہ ہماری کرکٹ میں ہوتا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن بڑی تکلیف دہ بات ہے, آپ انڈین کرکٹ کو دیکھ لیں, انڈین پلیئر وہاں پہ مسلمان بھی کھیل رہے ہیں, وہاں پہ ہندو بھی کھیل رہے ہیں, وہاں کرسچن بھی کھیل رہے ہیں. انہوں نے شاید میرا خیال ہے یہاں پہ وہاں کوئی کوٹا نہیں رکھا ہوا, لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے یہاں کراچی, لاہور, پشاور کا کہ کوٹا بنتا چلا جا رہا ہے کہ جی اگر ایک لڑکا آ گیا, اگر اسد شفیق آ گیا ہے تو فلانے نہیں کھیلے گا, اگر سرفراز کپتان ہے تو فلانے نہیں کھیلے گا, بس ایک ہی رہے گا. تو یہ تکلیف دہ بات ہے, یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم اپنے تمام لوگوں کو جو سننے والے ہیں, ہم ان کو مطلب ہم لاہور بھی ہمارا شہر ہے, پشاور بھی ہمارے پلیئر ہیں, بڑے تگڑے پلیئر آ رہے ہیں. ہم ابھی یہ چند دن پہلے تک, بلکہ ابھی میچ ہونے تک افغانستان کے لیے ہم یہ باتیں کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان اتنی تگڑی ٹیم ہے, وہ کسی بھی وقت آپ کو منہ دے دے گی. ٹھیک ہے, تو ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوئی. شعیب اختر, نعمان نیاز بہت بڑے اینکر ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے, لیکن شعیب اختر نے بعض جگہ پہ آ کے ظاہر کر دیا کہ چاہے ان کی وہ ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسا ان کا ایٹیٹیوڈ پہلے رہا اپنے آپ کو پریزنٹیشن ان کی ہے چاہے, لیکن وہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت اپنے لیول پہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں کتنا بڑا ہوں. اگر میں ماضی سے ہٹ کے بات کرتا ہوں آفتاب بھائی, ماضی سے ہٹ کے بات کرتا ہوں, لیکن میں اسپیسیفک اس انسیڈنٹ کی بات کر لیتا ہوں. اس میں کہیں نہ کہیں وہ ایک سٹار تو تھے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا, اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کیا ہوتا ہے وہ آپ کے بھی سامنے آ جاتا ہے. وہ اللہ دنیا میں اگر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ غلط ہوا, انہوں نے کوئی غلط کیا تھا, سامنے آ گیا. لیکن انسیڈنٹ جو بھی ہوا اس سے پاکستان کا مذاق بنا, اس سے کسی ایک کا مذاق نہیں بنا, یہ میرے ملک کا مذاق بنا جو ساری دنیا میں جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پروگراموں میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹار تو تھے نا. دیکھیں نسیم راجپوت صاحب, بات یہ ہے کہ ہمیں شاید اس ٹاپک کو بالکل ختم کر دینا چاہیے, شاید یہی ختم کر دینا چاہیے. ہم لوگ سب اپنی ریٹنگ کر رہے ہیں کہ اس وقت یوٹیوب پہ بھی یوٹیوبر جتنے بھی ہیں وہ سب اسی کو لے کے, دیکھیں ایشو ہے تو چل رہا ہے سر, ایشو ہے, لیکن ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے. تو بھائی اب جب یہ ایشو ہے, کہنے کا مقصد ہے ایک چیز سے اگر میرے ملک کی نیک نامی پہ فرق پڑا ہے تو میں اس پہ بات تو کروں گا, چھوڑ دوں گا. میں ایک آپ کو بتاؤں, یہ بڑی اچھی بات آفتاب بھائی کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ جتنا شعیب اختر کو جانتے ہیں نا, 22 کروڑ کی عوام تو نہیں جانتی اتنا, وہ تو ایک شعیب اختر کو اسٹار مانتی ہے. اور اگر پروگرام میں دیکھا جائے تو شعیب اختر نے تو کچھ ایسا عمل دکھایا ہی نہیں جس سے نعمان اجاز کی بے عزتی ہوئی ہو. نعمان اجاز کا جو عمل ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, وہ پاکستان کے سپر اسٹار لیجنڈ پلیئر کے لیے نقصان دہ, جو میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شعیب اختر کو میں بھی جانتا ہوں, اس کو آج سے نہیں, میں انڈر 19 سے جانتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کا وہ تو, مگر اس پروگرام کی بات ہو رہی ہے جس پروگرام سے پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے, جس پروگرام سے پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر کی بے عزتی ہوئی ہے, جس پروگرام سے آدمی پوری انڈیا مذاق اڑا رہا ہے. اور یہ ریوین رچرڈس اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے, ان کو کیا پتا, وہ تو کہ ایگریسو بالر تھا, اس کے ایگریشن تھا اس کے اندر, وہ تو سب جانتے ہیں. مگر یہ آفتاب بھائی, میں سوری ٹو سے, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. شعیب اختر کو جو کرکٹ کے سرکل میں وہ جانتا ہے, مگر اس وقت نعمان اجاز نے پاکستان, بالکل ٹھیک ہے, اس وقت فوراً بریک کا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں ہیڈ لائن بریک ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آفتاب بھائی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں ختم کر دو تو ختم کر دیتے ہیں, پھر چلتے ہیں. اگر آپ کی کال آ گئی تو بات ہوگی, ورنہ پھر ورلڈ کپ اور ہم سب بریک کے بعد.